ایک ایسا بادشاہ جسے صرف زمین کی حکومت ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ ہوا، جنات، پرندے اور جانور بھی اس کے حکم کے تابع تھے۔ ایک ایسا نبی جس کی سلطنت انسانوں کی تاریخ کی سب سے حیران کن سلطنت تھی۔ یہ کہانی ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اور ایک طاقتور ملکہ کی جسے دنیا بلقیس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ایک عظیم سلطنت قائم تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا کیں جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور سلیمان کو ہوا کا تابع کر دیا گیا تھا۔ اس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی اور شام کی مسافت 1 مہینے کی ہوتی تھی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کے حکم سے بڑے بڑے محلات اور عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ ان کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ یہ ایک عظیم لشکر تھا جس میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ پرندہ تھا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ انہوں نے سختی سے کہا، اگر وہ میرے پاس واضح دلیل لے کر نہ آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد واپس آ گیا۔ وہ ایک حیران کن خبر لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جس پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے۔ ہدہد نے مزید کہا، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو شدید فکر ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑی گمراہی شرک ہے۔ انہوں نے فوراً ایک خط لکھا۔ یہ خط صرف ایک دعوت نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف بلانے کا پیغام تھا۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا، یہ خط لے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد آسمان کی بلندیوں میں اڑا اور سیدھا ملکہ بلقیس کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک عظیم سلطنت تھی، شاندار محلات، بڑی فوج اور ایک بے حد طاقتور تخت۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، اے سرداروں، میرے پاس ایک باعزت خط آیا ہے۔ اس نے خط بلند آواز سے پڑھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے مشیروں سے کہا، تم مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ یہ ایک عقل مند حکمران کی نشانی تھی۔ ان کے مشیروں نے جواب دیا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ بلقیس نے گہری سوچ کے بعد کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اس نے جنگ کے بجائے حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک تحفہ بھیجے گی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارادے کو سمجھ سکے۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ ان کی دعوت دنیاوی فائدے کے لیے نہیں تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرمان بردار ہو کر میرے پاس آئے؟
एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। फिर एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा एक पलक झपकने से पहले। और फिर अचानक मलिका बिल्कीस का अजीम तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये अल्लाह की कुदरत का एक हैरान कुन मुजाहिरा था। जब मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो हैरत में डूब गई। उसने कहा, ये तो ऐसा ही मालूम होता है। फिर उसे एक शीशे के महल में दाखिल होने को कहा गया। जब उसने फर्श देखा तो उसे पानी समझकर अपनी पिंडलियां खोल ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का फर्श है। इस लम्हे मलिका बिल्कीस ने हकीकत को पहचान लिया। उसने समझ लिया कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। और फिर उसने वो अल्फाज कहे जो क़यामत तक ईमान की मिसाल बन गए। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरे तस्लीम खम करती हूँ। ये सिर्फ एक मलिका की कहानी नहीं थी, ये हिदायत की कहानी थी। ये तकब्बुर से आजिज़ी तक के सफ़र की कहानी थी। ये इस सच की कहानी थी कि ताकत, दौलत और हुकूमत से बढ़कर सबसे बड़ी चीज़ ईमान है।